वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया है। इंटरचेंज इलाके की आवाम का देरीना मुतालबा था। पिंडी भट्टियां फैसलाबाद मोटरवे पर सांगला हिल इंटरचेंज का इफ्तिताह किया है, जिस पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। 2 टोल प्लाजा और 3.7 किलोमीटर इस इंटरचेंज की चौड़ाई है, लंबाई है। और अब आपको बताएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अहम मिनिस्ट्री है और उसमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं और इस पे बात करूं, पहले तो आप मेरे से ये मामला तय करें कि इस पे फोकस होगा या इसके बाद जो सवाल करेंगे उस पे फोकस होगा। चलो कम से कम आपने सच तो बोला। तो इसका नहीं, मैं बड़ा गुनाहगार इंसान हूं कि मुझे कोई वहम नहीं है अपने बारे में, महरार की मेहरबानी है। मेरा ये व्यू है कि फिर एक और मामला तय करते हैं कि एक दिन मैं आपके साथ सिर्फ बैठ के जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पर बात हो इन 3.5 सालों में। आप ये देखें ना कि इससे पहले साल से कोई मुल्क किसी शख्स को जिस पर पेपर्स नहीं है जहाज पे बिठाता था और पाकिस्तान भेज देता था और यहां हम एक्सेप्ट कर लेते थे। 1.5 साल से पहले हमने किसी एयरलाइन से ये नहीं पूछा कि भाई आप क्यों लेके आए हो उसको। हमने किसी मुल्क से नहीं पूछा, हमने उस बंदे से नहीं पूछा भाई आप कहां से आए हो, आप यहां कैसे, पाकिस्तान कैसे आ गए हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया किसी वाशिंगटन से लेकर यूरोप तक कोई मुल्क इस तरह शख्स बगैर कागजात के पाकिस्तान नहीं भेज सकता, अल्लाह ताला के करम से। एयरलाइंस, जब मैं शुरू में मैंने बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि एयरलाइंस को फाइन भी होती है। मैंने कहा PIA को करोड़ों फाइन होती है। आज करोड़ों की फाइन्स इन 1.5 साल में हमने इकट्ठी की हैं और रेवेन्यू, और अब कोई एयरलाइंस आसानी से, हाँ कोई कागजात में कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है और बहुत सारी चीजें हैं, मगर पहले इस हवाले से हमने कोशिश की कि नादरा में करप्शन कम हो। 600-700 से ज्यादा लोग निकाले, बहुत सारों को गिरफ्तार किया। जाली शनाख्ती कार्डों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की जो अब लाखों पे पहुंच चुकी है। 6 महीने के अंदर, वो अगले महीने खत्म होने वाला है, उस पर बहुत अच्छी कारकर्दगी है। जहां हमने आम आदमी से पूछा, बड़े बड़े मेगा सेंटर्स बना रहे हैं और आइंदा साल में और बनाएंगे ताकि ये लाइनों का सिलसिला खत्म हो। आइंदा मेरा फोकस इंशाल्लाह कराची है। पासपोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में हम ला रहे हैं। बाय फरवरी नेक्स्ट ईयर हर पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट में एक पासपोर्ट ऑफिस होगा। मशीन रीडेबल पासपोर्ट का इजरा किया। अगले साल के शुरू में ई पासपोर्ट से शुरू कर रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत आसानी होगी। और ये जो जाली पासपोर्ट, 29,000 जाली पासपोर्ट कैंसिल किए। बहुत सारी और चीजें हैं, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे भी फोकस किया करें, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज हैं। पाकिस्तान की खुशनामी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो लोग काम करते हैं उनको हौसला अफजाई होती है। तो नादरा के बारे में हम बहुत सारी नई चीजें लेके आए हैं। मैं ये चाहता था कि कोई एक शख्स भी नादरा दफ्तर में जाए और उसके साथ कोई बदतमीजी करे, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई, उस अफसर के खिलाफ, उस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी कोशिश के बाद, और इसमें चेयरमैन और बाकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, मगर मैंने भी कहा है द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। 3 महीने में खुद इसको मॉनिटर करूंगा। ये पहला मरहला है जो ऑनलाइन किया जा रहा है, मगर मैंने कहा है कि भाई हर एक के पास तो कंप्यूटर नहीं है। सो दूसरे मरहले में ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स इसको SMS के साथ जोड़ा जा रहा है, और उसके फौरी बाद एक बाकायदा फॉर्म, रिटन फॉर्म, वो कोई भी ले सकता है। इसी लाइंस पे कोई भी शख्स नादरा ऑफिस जाता है, किसी गांव से तल्लक है, किसी दूर अफ्तादा इलाके से, वो फॉर्म वहां मौजूद होंगे, वो ले सकता है। उसमें अपनी शिकायत इसके मुताबिक डाल के लेटर बॉक्स में डाल सकता है। इसको हम बहुत सीरियसली लेंगे, मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा। मैं चाहता हूं कि नादरा में बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं, मेहनती हैं। इंशाल्लाह ताला अब हम उनका एक सर्विस स्ट्रक्चर भी ला रहे हैं। हम उनके सर्विस स्ट्रक्चर में और बेहतरी, सर्विस स्ट्रक्चर लाएंगे और उनके मरात में बेहतरी लाएंगे।
مگر جو چند لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے نادرا کو، ہم نادرا سے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی میں کرپٹ لوگوں یا 2 نمبر لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سا کام ہوا ہے، بہت سا رہتا ہے، جو بہت ساری گندگی عرصے دراز سے پھیلائی گئی وہ تھوڑا لگتا ہے، مگر انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی، اور اس میں جو بڑے متحرک ہیں آفیسرز وہ میرے دست و بازو ہیں، پاسپورٹس میں، اس ایریا میں، FIA میں، اور بہت ساری ایجنسیز ہیں، انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ تو یہ تو تفصیل آپ لے لیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ نادرا کے چیئرمین اور ان کے تمام افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی تیزی سے انہوں نے اس پہ کام کیا، مگر 3 مہینے اس کو مانیٹر کریں گے، آپ بھی مانیٹر کریں، میڈیا بھی مانیٹر کرے کہ یہ کتنا افیکٹو ہے، اور پھر ہم اس میں انشاءاللہ امپروومنٹس لائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص نادرا میں جائے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے، اور بغیر ایک پیسہ دیے بھی اس کا کام آسانی سے ہو جائے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، اور کئی ہوتی ہیں، تو پھر اسے بتا دیا جائے کہ یہ رکاوٹ ہے، اس کو دور کریں، اس کاغذ میں فرق ہے، اور آپ فلاں تاریخ آئیں، پھر جب تاریخ دی جائے تو اس کے مطابق یہاں بزرگوں کا خیال کیا جائے، خواتین کا، بچوں کا، اور لائن کا۔ کسی کو لائن توڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ میں بہت کام کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، مگر انشاءاللہ آئندہ 5 6 7 8 مہینے میں آپ بہتری دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عاصم علی رانا صاحب جی۔ صاحب یہ ماشاءاللہ بہت ایفیشینٹ نادرا کے حوالے سے تھا، لیکن گزشتہ دنوں جو پچھلے دنوں ایک 9 نومبر کی چھٹی کے حوالے سے ایک خاصا کچھ دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر کوئی منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے کلیئرفائی نہیں کیا گیا، جس کے بعد جعلی جو نوٹیفکیشن تھے وہ جاری ہوئے، اور اس کے بعد باقاعدہ FIA کو بھی آپ نے کہا وہ سارا معاملہ کیا تھا؟ اگر واقعی کوئی چھٹی تھی یا نہیں تھی تو اس کا باقاعدہ اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ رانا صاحب، جب گیزیٹڈ چھٹی نہیں تھی تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پچھلے سال نہیں تھی، یہ فیصلہ وزارت داخلہ نے کیا، وزیر اعظم کی منظوری لی۔ میں بطور وزیر داخلہ یہ سمجھتا ہوں، یہی کیس میں نے وزیر اعظم کے سامنے رکھا کہ پاکستان میں چھٹیوں کی بہتات ہے، ہمیں کام کرنے کی عادت پڑنی چاہیے۔ چونکہ وہ گیزیٹڈ چھٹی نہیں تھی، اس کی وجہ سے کوئی مزید اعلان کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے FIA کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ جھوٹی نوٹیفیکیشن کے طے تک پہنچیں۔ ابھی تو انہیں بہت اختیارات سائبر کرائم کے حوالے سے ملے ہیں، میں نے آج ہی انہیں یہ بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں جھوٹ، فریب اور ایک بہتان کا ایک طوفان برپا ہے، یہ جو انیشیٹ کرتا ہے، ان کے پیچھے جائیں تاکہ لوگوں کی عزت، میں حکومت کی نہیں کہہ رہا، لوگوں کی عزت محفوظ ہو، اور سوشل میڈیا جو مس یوز ہو رہا ہے اس کی یوز میں اگر مکمل وہ ختم نہ ہو تو اس میں کمی آئے۔ میں اقبال ڈے کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال ڈے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں کہ what did علامہ اقبال stand for, what did he educate۔ تو میرے نزدیک علامہ اقبال ڈے صحیح سیلیبریٹ اس لیے نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ چھٹی لے کے گھر بیٹھے رہیں یا سو جائیں۔ سیمینارز کریں، اسکولوں میں ایجوکیشن ہو، اسپیشل پیریڈز ہوں، علامہ اقبال کی جو سوچ ہے، فکر ہے، اور جو ان کا کردار ہے، اس سے اقبال کا پیغام پھیل سکتا ہے، اور اس سے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے اور چھٹی دے کر علامہ اقبال کے ساتھ ہم کوئی جسٹس نہیں کر رہے۔ اعزاز سید صاحب۔ جو سب ہم نے دیکھا دھرنا بہت زیادہ پورے ملک میں خوف تھا، دھرنا کو گورنمنٹ نے کافی حد تک نیوٹرلائز بھی کر لیا، اور بعد میں جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا۔ ابھی اس کی ایک بہت ٹرمپ کیا جا رہا تھا اس ایک معاملے کو جس میں سرل المیڈا کی سٹوری تھی، اور اس پہ انکوائری کمیٹی میں کل آپ نے موقف بھی دیا۔ شیخ رشید صاحب نے خط لکھا ہے آپ کو، اور انہوں نے اس انکوائری کمیٹی پہ اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ بھی بتا دیں کہ کس قانون کے تحت یہ کمیٹی بنی ہے، اور شیخ رشید صاحب نے جو اعتراض کیا ہے تو اس پہ ذرا آپ بتا دیں۔ میں کہتا ہوں جی، ایوب ناصر صاحب۔ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس میں لوگوں کے تحفظات ہیں،
اس پہ بھی کچھ اپوزیشن نے تعبیرات کا اظہار کیا. سجاد ترین سے میں دونوں کے سوالوں کو جواب دیتا ہوں آخر میں. جی سر، آپ کی ایک پریس کانفرنس اور دوسری پریس کانفرنس میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ سوال کرنا مجبوری بن جاتی ہے سر جرنلسٹ کی. سر، آپ کے بارے میں آپ کے دوست پرویز خٹک نے یہ کہا ہے کہ چودھری نثار علی خان ڈکٹیٹر بن گئے ہیں اور وہ ہر جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. ذرا اس پر آپ روشنی ڈال دیں کہ آپ کو انہوں نے ڈکٹیٹر کہا ہے. جو انتشار اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، تشدد کی سیاست کو روا رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو میں ڈکٹیٹر ہوں اور مجھے ڈکٹیٹر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اس ملک میں امن عامہ قائم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں لانا ہے. جہاں تک غلط جگہ پر کھڑے ہونے کا تعلق ہے، میں تو گزشتہ 32 سال سے اسی مقام پہ کھڑا ہوں، اپنی جگہ سے نہیں ہلا. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں فی الحال میں اس پوائنٹ کو پاس کرتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، مگر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر میں واقعی ڈکٹیٹر ہوتا تو پھر عین 2 تاریخ کو میں پرویز خٹک صاحب اور ان کی دیگر ٹیم کو ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد میں اکٹھا نہ ہونے دیتا. سوال میرے ڈکٹیٹرشپ ہونے کا نہیں ہے، سوال ان کی طرف ہے. جب وہ انتشار کے لیے آئیں گے، تشدد کی، وہ یا کوئی اور تشدد کے لیے آئیں گے، لاک ڈاؤن کے لیے آئیں گے، تو قانون حرکت میں آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی قانون کی اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بالکل اپنا راستہ لے گی. اگر وہ کسی قسم کے سیاسی کام کے لیے آئیں گے، اجتماع کے لیے آئیں گے، ایجیٹیشن کے لیے آئیں گے، دھرنے کے لیے آئیں گے، تو ساری گلیاں، سارے روڈ ان کے لیے کھلے ہوں گے. یہ ہم 3.5 سال میں بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ 31 تاریخ ہوا وہ ان کے پیغام کی وجہ سے تھا. وی آر گوئنگ ٹو لاک ڈاؤن اسلام آباد. وہی لوگ 2 تاریخ کو آئے ایک جلسہ کرنے کے لیے، آئین کے مطابق، ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم نے سب کچھ در و دیوار کھول دیے. تو فوکس یہ نہ کریں کہ ہم نے کیا کیا، فوکس اس پہ کریں کہ ان کی کیا پیغام تھا اور انہوں نے کس طریقے سے کون سا راستہ اپنایا. افغان خاتون شفیق اللہ وہ پاکستان سے اب چلی گئی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ وہ جنہوں نے ان کا شناختی کارڈ